برادران اسلام و معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں و دیگر ہم عصر نوجوان ساتھیوں، حمد و ثنا کی ساری قسمیں بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی، تعریف و توصیف، تسبیح و تقدیس اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو اس کل کائنات کا خالق و مالک، قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے۔ اسی کی واحد ذات ایک ایسی ہے جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو جملہ انبیاء کرام و رسول علیہ السلام و تسلیم پر، خصوصاً انگنت اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر، صاحب حوض کوثر، شافع محشر، سید البشر، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے اوپر، جنہوں نے بڑی محنت و مشقت اور قد و کاوش کے بعد اس دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی پھیلائی اور حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو ضلالت سے چھانٹ کر کے نمایاں کر دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اس میں ہم لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا کیسا تھا، اور ان کے ساتھ ہم لوگوں کو کیسی محبت ہونی چاہیے، ہمارا لگاؤ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حقیقت معنوں میں اسی مہینے کے اندر ولادت باسعادت ہوئی، بڑی فرحت و شادمانی کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا، آپ کی وفات بھی ہوئی۔ ایک طرف خوشی ہے تو دوسری طرف انتقال پربلال بھی ہے کہ جس کی خبر سن کر کے اچھو کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جو بہت ہی عزم و ہمت والے تھے، بہت ہی بڑے جری تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے یا کھڑے ہو گئے تھے جب ان کو پتا چلا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لائے تھے؟ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کٹر دشمن تھے اسلام کے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن چلا رہے تھے، اللہ کا پیام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، ہر ممکن کوشش کر رہے تھے
ہر جتن، ہر کوشش کیے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ توحید کی دعوت کو عام کیا جائے اور لا الہ الا اللہ کے پرچار کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے کہ عبادت و پرستش کے لائق صرف ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی شرکت اس میں نہ ہو، کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ تو بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزر رہا تھا، اس میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے عزم کیا تھا، سوچا تھا اور پلان بنا کر کے وہ گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ غور کیجئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلامی تاریخ میں بڑے جلی حروف میں لکھا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی تھے، بہت ہی قریبی تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتمہ کے لیے اور غلط ارادہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے، اللہ کو کیا منظور؟ اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اید الاسلام بے عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی تائید فرما، اسلام کی نصرت فرما، اسلام کی مدد فرما، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل کر کے، اسلام سے نواز کر کے، مسلمان بنا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور عمر فاروق گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ وہ خاتمہ کیا کریں گے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر کے، اسیر بن کر کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام لا کر کے مسلمان بن کر کے چلے آئے تھے۔ اللہ اکبر! وہ پہلا موقع تھا، اور وہ پہلا مرحلہ تھا کہ اس مکہ کے صحن کے اندر، مکہ کے ارد گرد کے اندر، جب دار ارقم کے اندر محصور ہو کر کے، محبوس ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند متعین لوگوں کو لے کر کے، چند مختصر لوگوں کو لے کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ بہت ہی مختصر تعداد میں مسلمان تھے، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو عمر فاروق نے کہا تھا، یا رسول اللہ اب یہاں سے نکلیے، اس دار سے نکلیے، اس گھر سے نکلیے اور چلیے صحن مکہ کے اندر میں، اور وہاں جا کر کے آپ نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھائیے، لوگوں کی امامت کیجیے، لوگ نماز پڑھیں گے اور یہ عمر اکیلے چوکیداری کرے گا، پہرے داری کرے گا، دیکھتے ہیں کہ کون آپ کی طرف انگشت نمائی کرتا ہے، انگلی اٹھا کر کے دکھاتا ہے۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طور پر ان کا کایا پلٹ ہوا تھا اور انقلاب برپا ہوا تھا۔ لیکن جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، حقیقت معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، بڑے خلیفہ ہیں اور بڑے کہہ لیجئے دانشور آدمی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو پتہ چلتا ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ غصہ اتنا زیادہ ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا، اپنی تلوار سے اس کی گردن کو اس کے تن سے میں جدا کر دوں گا۔ غصے سے آپے ہو رہے تھے، سمجھنے کو تیار نہیں تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا لگاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی، آپ کے خسر محترم اور آپ کی سب سے چہیتی لاڈلی بیوی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امامت کا شرف حاصل ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر امامت اگر کسی نے فرمائی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری دور تھا، اس دنیا سے جب جا رہے تھے، تو اس وقت آپ نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو کہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو۔ کس کا نام لیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جملہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مقام اور فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ وہ واحد ایسے خلیفہ ہیں، وہ واحد ایسے صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے امامت فرمائی تھی۔
تو ابو بکر صدیق آتے ہیں اور عمر کا یہ حلیہ دیکھ کر کے، ان کا یہ تیور دیکھ کر کے، ان کا یہ رنگ دیکھ کر کے وہ سمجھ آتے ہیں کہ عمر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ لگاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نہیں مانوں گا، اگر تم لوگوں میں سے کوئی اگر کہا تو اس کی خیریت نہیں ہے، اس کی خیریت نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ تم میں سے معلوم ہونا چاہیے تم لوگوں کو کہ تم میں سے جو کوئی بھی آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد انتقال کر چکے ہیں۔ فإن محمدا قد مات، مات کا لفظ آیا ہے، قد مات، وہ مر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو کوئی بھی آدمی، اور معلوم ہونا چاہیے تم میں سے جو کوئی بھی آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا، ومن کان منکم یعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی پرستش کرتا تھا، اس کی پوجا پاٹ کرتا تھا، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آتی ہے، اس کو ومن ینقلب علی عقبیہ ہے کہ تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، یعنی ہمیشگی والی زندگی اگر کسی کو میسر ہے تو صرف اللہ کو ہے۔ اللہ ہی ایک واحد ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، ورنہ ہمیشہ رہنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں، وما محمد رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ تم لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر ایک رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور وہ چلے گئے، ماتا او قتلا، وہ انتقال کر گئے یا شہید کر دیے گئے، تو کیا اس کے بعد تم، ان کے انتقال کے بعد تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اپنے پسے پشت تم لوٹ جاؤ گے؟ تم میں سے جو کوئی بھی آدمی ایسا کرے گا، ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو بھی اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی ضرر اور نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کا خسارہ اور اس کا نقصان اسے خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سوچئے عمر فاروق ایک وقت چلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور ایک وقت جب ایسا آتا ہے کہ جب آپ کی وفات اور انتقال کی خبر ملتی ہے، آپے سے باہر ہوتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے، اس آدمی کی گردن اتار دوں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور جانتے ہیں کتنی زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت آدمی کو، ایک مسلمان کو کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو انسان کو ماں کے کوکھ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، ایسی حالتوں کے اندر، ایسے دور کے اندر کہ جہاں پر کوئی بھی اس کے روزی رزق کا سامان مہیا نہیں کر سکتا ہے، کئی مہینہ تک انسان کی شکل بننے سے پہلے کئی مہینوں تک نہ اس کی ماں باپ کا دخل ہوتا ہے، نہ کسی ڈاکٹر کا دخل ہوتا ہے، وہاں پر صرف اور صرف روزی اور رزق اگر کوئی پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ اس طور پہ اس بچے کی پرورش اور پرداخت کا مکمل انتظام فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ کا لفظ آتا ہے قرآن کے اندر کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ کے بعد کس سے محبت ہونی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے، سچی عقیدت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے اور ایمان کا ایک ایسا جزو ہے، ایک ایسا حصہ ہے کہ اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کامل مسلمان نہیں ہیں جب تک کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ کریں۔ سچی محبت آپ کو کرنی ہوگی۔ ایک موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اللہ اکبر، عمر فاروق اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان برابر دور ہوتا تھا، نیکیوں کا دور ہوتا تھا، نیکیوں میں مسابقت کیا کرتے تھے، سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، نیکی میں ہم کیسے بڑھ جائیں۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت آدمی کیوں کرے، کسی سے کیوں کرتا ہے؟ آپ محبت کرتے ہیں، محبت کئی طرح سے ہوتی ہے، محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک شہوت والی محبت ہوتی ہے، ایک مطلبی محبت ہوتی ہے، اور بھی وہ محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کسی نہ کسی خوبی کے بنیاد پر، کسی نہ کسی مطلب کے بنیاد پر، کسی نہ کسی فائدے کے بنیاد پہ کوئی بھی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، تو اللہ نے کہا سب سے زیادہ تم محبت کرو کس سے؟ اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں؟
آدمی محبت کرتا ہے کسی سے جمال کی وجہ سے، جمال خوبصورتی کی وجہ سے، یا پھر کمال کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے، ان کے اندر کمال ہونی چاہیے، یا نوال کی وجہ سے۔ تین چیز ہے، تین چیز میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے تب جا کے محبت ہوتی ہے، اور محبت آدمی کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ آپ کی ہونی چاہیے، ورنہ آپ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں آپ۔ تو جمال کی وجہ سے سب سے پہلے محبت۔ جمال کے بارے میں پوچھیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی صورت، ان کا حسن و جمال کیسا تھا کہ آج تک کسی آنکھ نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! اتنے زیادہ حسین و جمیل کون تھے؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ حسین و جمیل تھے کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ شاعر عربی، شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس سے زیادہ حسین و جمیل بچہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! اتنی زیادہ خوبصورت محبت کیوں ہوتی ہے؟ آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لگاؤ ہے آپ کو اپنی بیوی سے ہے، اپنی ماں سے ہے، اپنی بہن سے ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ہے، تو محبت کیوں؟ جمال کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ جمال، جمیل، حسین کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا وہ ظالم ہوتا تھا، بربریت کا پہاڑ توڑتا تھا، وہ ظلم و سفاکیت کا چنگیز خاں تھا وہ، لیکن جب صحیح معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اتنا زیادہ خوبصورت، سورج اور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو دنہا داری۔ بہت ساری خوبصورتی کے نام سنے ہوں گے، یوسف علیہ السلام بہت سنے ہیں، آدھی خوبصورتی ملی ہے، آدھی خوبصورتی دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ تمام خوبیاں، الگ الگ خوبیاں سب کے اندر تھی، لیکن تمام خوبیوں کا مجموعہ اکیلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ اکبر! اتنے زیادہ خوبصورت تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہیں محبت ہو؟ محبت کیوں نہیں ہو؟ ایک کمال ہے، کمال، اتنی زیادہ خوبیاں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کیا کیا کہنا، کتنے کمالات تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اس بات کی فکر لگی رہتی تھی کہ آدمی توحید کو کیسے پہچان لے، توحید کو کیسے مان لے، ہمیشہ پریشان رہتے تھے، توحید کا دعوت دیتے تھے۔ ابو طالب کو بھی پیار تھا، لگاؤ تھا اپنی بھتیجا سے، محمد سے، معلوم ہے نا آپ کو، بہت مانتے تھے ابو طالب، بہت مانتے تھے، بہت چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب بیٹا کہہ کے پکارتے تھے، لیکن کفار و مشرکین کو بہت برا لگتا تھا، بہت منع کرتے تھے کہ یہ کیا چیز کی دعوت دیتا ہے، ہمارے معبودان باطلوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ طالب اپنے بھتیجا کو سمجھا لو، بہت برا بھلا کہتا ہے، یہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، معبودان باطل کی تردید کرتا ہے، منع کرتا ہے، اسے سمجھا لو ورنہ آئندہ میں اس کو سزا دوں گا۔ بلاتے ہیں، بہت پیار ہے ابو طالب کو اپنی بھتیجا سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا انتقال بچپن میں ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی زیادہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جاتے تھے اللہ کی رحمت ساتھ جاتی تھی، اللہ کی رحمت ساتھ جاتی تھی ان کے ساتھ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنی زیادہ تھی، ابو طالب نے کہا اپنے بھتیجوں کو بلا کر کے، میرے بیٹو ایسا کرو کہ تم چھوڑ دو، لوگ بہت ناراض ہیں، بہت غصہ رہے ہیں، اس دعوت کو دینا تم بند کر دو، چھوڑ دو۔ دنیا والے اگر یہ لاکھوں کروڑوں میل کی دوری پر جا کر کے یہ سورج کو بھی توڑ کر کے لا کر کے اگر دائیں ہاتھ میں دے دے، اور یہ لاکھوں کروڑوں میل کی دوری پر جو چاند ہے اس کو بھی وہاں سے اتار کر کے میرے بائیں ہاتھ میں دے دے، لیکن میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ جائیے، آپ کو اگر ساتھ نہیں دینا ہے مت دیجیے، آپ بھی میرا ساتھ مت دیجیے گا، میرا سپورٹ مت کیجیے، آپ میری مدد مت کیجیے، آپ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ رونے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رونے لگے۔ اپنے چچا کو اس طرح جب کہتے ہیں، اپنے بھتیجا کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر کے گردن سے گردن، سینے سے سینہ لگا کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بیٹو محمد، جاؤ تم اپنا کام جاری رکھو، اپنا کام جاری رکھو، جب تک جس میں جان باقی ہے میں تمہارا سپورٹ کرتا رہوں گا، میں تمہاری حمایت کرتا رہوں گا۔ دیکھتے ہیں کون ایسا شخص ہے
جو تمہاری طرف انگلی اٹھا کر کے دکھاتا ہے، انگشت نمائی کرتا ہے۔ اتنا زیادہ لگاؤ تھا ابو طالب کو، لیکن محبت تھی۔ کیسی محبت تھی؟ آخر میں جب مرنے لگے، ابو طالب جب مرنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، توحید کی دعوت دیا، کان میں جا کر کے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے چچا جان ایک مرتبہ کان میں دھیرے ہی سے صحیح، خفیہ طور پہ ہی لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، لا الہ کہہ دیجیے، کل قیامت کے دن اللہ سے مباحثہ کروں گا، میں مجادلہ کر کے آپ کو جنت میں داخل کروں گا۔ آپ کہیے، ایک مرتبہ کہہ دیجیے، میں آپ کو جنت میں داخل کروں گا۔ بغل میں ابو جہل، ایک طرف عتبہ ابو شیبہ، عبداللہ بن ابیہ، دوست ساتھی لوگ ملے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار اس کو منع کر رہے تھے کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ باپ دادا کے دین کو تم چھوڑ دو گے؟ محمد کی بات مان لو گے؟ محمد کے دین کو تم قبول کر لو گے؟ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اصرار کرتے رہے، دوست لوگ بھی کہتا رہا، لیکن لاسٹ میں کہا، میں اپنے باپ دادا کے دین ہی پر ہی رہوں گا اور اسی پہ میں جا رہا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف روایت ہے کہ ابو طالب کہاں جاتے ہیں؟ جہنم میں جاتے ہیں۔ جہنم میں محبت کیسی تھی؟ اللہ کے لیے محبت نہیں تھی، دنیا کے لیے چچا بھتیجا کا رشتہ تھا۔ اس طور پہ بھی اللہ اکبر، اس لیے کہا جاتا ہے دوست آپ کا کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، توحید والا ہونا چاہیے، متبع سنت ہونا چاہیے، نیک نمازی ہونا چاہیے، وہ نہ بوریا بستر گھر کر دے گا آپ کو۔ ابو طالب کو کیا کیا؟ بھتیجا سمجھا رہا ہے، لیکن ساتھی لوگ، ایسا برا دوست، بری سنگت، برے لوگ بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، اس طور پر انہوں نے سمجھایا کہ جہالت پر، کفر و شرک پر ان کی موت ہوتی ہے۔ اور اتنے قریب ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمیشہ ہمارے اور آپ کے لیے فکر رکھا کرتے تھے، تڑپ رکھا کرتے تھے، اور ایک دعا جو ملی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے چھپا کر کے رکھا، کل قیامت کے میں دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے جو شرک نہ کرتا ہے، جو بدعت نہیں کرتا ہے، اللہ والا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ضرور کروں گا۔ سبوں نے دعا مانگنے میں جلد بازی دکھائی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ مہربان تھے، اتنے زیادہ خیر خواہ تھے، ہمارے اور آپ کے لیے، تمام امتیوں کے لیے ہمیشہ اس کی فکر ہوتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال اتنا زیادہ۔ ایک مرتبہ جہاں ہے تو وہ مشہور واقعہ ہے، رکانہ پہلوان، ہٹھا کٹھا پہلوان، کشتی لڑ رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سادے صفی، وہ بالکل شریف آدمی، اللہ اکبر، اللہ والے، لیکن فرشتے ساتھ میں، ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ساتھ میں رہتے تھے۔ رکانہ پہلوانی، جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ اللہ کہتے ہو، سب کام اللہ کر دیتا ہے، اللہ میری مدد فرمائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آؤ میدان میں، آؤ جاؤ۔ اللہ اکبر، کہا نہیں میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کہا نہیں بہت اللہ کا نام لیتے آؤ۔ مختصر طور پہ بہت ضد کیا رکانہ، اس پہلوان، ہٹھے کٹھے پہلوان نے، نامی ایوارڈڈ پہلوان نے بہت للکارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لاسٹ میں کہا دیکھو میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جب تم نے اللہ کا واسطہ دے دیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے تم سارا کام کرتے ہو، آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ بیچ میں ایک جج ہوتا ہے، ریفری ہوتا ہے، بسم اللہ توکلت ربی و ربک اللہ، دعا پڑھتے ہیں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر سی دعا، بسم اللہ توکلت ربی و ربک اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، میرا اور تیرا رب وہی ہے، اللہ ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کا جب نام لیتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کامل یقین کے ساتھ لیتے تھے، اتنا پختہ ایمان تھا، اتنا کامل یقین تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ ساتھ ہوتا تھا۔ ایک ہی مرتبہ پلک جھپکنے میں اس کو پٹک دیتے ہیں، کہا یہ غلطی ہو گئی، میرا پاؤں پھسل گیا تھا، یہ نہیں ہوا، چیٹنگ کیا ہم نے، کہا نہیں ہوگا، چلو بھائی جب تم کہہ رہے چاہو دوسری مرتبہ آؤ، دوسری مرتبہ بھی آ جاؤ، دوسری مرتبہ بھی دعا پڑھے اور چٹکی میں رکانہ کو پٹک دیا، پچھاڑ دیا، آنکھ میری پھسل گئی تھی، آنکھ میری بند ہو گئی تھی، تم دھوکہ کیے ہو میرے ساتھ، دیکھو 2 مرتبہ ایسا کر دیے ہو، چلو ایک بار اور موقع دیتا ہوں، چلو آؤ، لیکن اس بار وہ آخری ہوگا، آخری وہ فیصلہ ہوگا، جو بھی ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی اس کو پٹک دیتے۔ اللہ، اتنے بہادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے خوبصورت، کس پہلو سے آئیے گا ہمارے نبی کی طرف، ہمارے نبی کے پاس ہر خوبیاں موجود تھی، ہر خوبیاں موجود تھی، ایوارڈ دیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تحفہ ملا آپ کو، یہ بھی ایوارڈ ملا، تمغہ ملا، لیجئے۔ کہا دیکھو میں تم سے لڑنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، تو اگر میں نہیں رہتا، رکانہ ہی جیتتا، جیت اسی کی ہوتی، یہ تحفہ تم لے لو، تم لے، نہیں، کہا تحفہ تم لو، اس کے تم حقدار ہو، میں تو لڑنے آیا نہیں تھا، تم نے ضد کیا تو میرے لیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کر کے
وہ تمغہ، وہ ایوارڈ جو ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رکانہ کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا نا کہ اگر تم مجھے پچھاڑ دیے تو میں تمہارے اللہ پر ایمان لے آؤں گا، بس میرا یہی کہنا ہے، یہ تم لے لو اور کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھو، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہنے میں تم سے چیٹنگ کر رہا تھا، کہا ٹھیک ہے جو بھی ہو یہ تمغہ تم لو، میں تم کو دیتا ہوں۔ اور جانے لگتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ کا کیسا اتنا بڑا ایوارڈ، اتنا بڑا انعام یہ شخص ہم کو دے کر کیا، جبکہ جیت اس نے حال کی تھی۔ ایک مرتبہ جب گھوم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چہرہ کو دیکھا، اس رکانہ پہلوان نے فوراً سے پیشتر مصیبت انہوں نے اسلام لے آیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ کمال بہت زیادہ تھا، کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، جمال کی وجہ سے، جمال میں بھی آپ کا کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، اور کمال بھی اتنے زیادہ تھے کہ کوئی نظیر اور مثال نہیں کی جا سکتے۔ نوال احسانات، بہت زیادہ احسانات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے بھائیوں، محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کیسی محبت ہے؟ آدمی محبت کرتا ہے، لیکن کیسی؟ لو کان حبک صادقا لاتاتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو جس کی محبت جس کے ساتھ سچی ہوتی ہے نا، وہ اس کی بات مانتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اس کے منہج کو اپناتا ہے، اس کے مشن کو فالو کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعویٰ لگا رہے ہیں، یہ نعرہ مستانی اور یہ نعرہ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پابند کتنے ہیں سنت رسول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی مانتے ہیں۔ جب تک کہ بات نہیں مانی وہ محبت دعویٰ کھوکھلا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کون نہیں چاہتا ہے؟ یہاں کیوں آئے ہیں نماز کے لیے؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ خوش ہو جائے، مجھ سے میرا اللہ خوش ہو جائے، ہم کو جنت میں داخل کر دے، یہی ایک مقصد ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، یحببکم اللہ، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، ان کی اطاعت میں اللہ کی محبت شامل ہے۔ اور اللہ کی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیے گا، ان کی اتباع کیجیے گا، ان کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی گزاریے گا، تو اللہ یحببکم اللہ آپ کو چہتا بنا لے گا، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، آپ کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، محبت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال، ایک حدیث دیکھیے، جس نے میری سنت سے محبت کی، سنت یاد رکھیے گا، سنت کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس نے میری سنت سے، نبی کے طریقہ سے، نبی کی سیرت سے، نبی کے منہج سے، ان کے پیٹرن سے جس نے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہم کو؟ آپ کو آپ کی سنت سے محبت کرنا ہوگا۔ یہ پتہ چل گیا اس حدیث سے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے، سنت کیا؟ سنت نماز کی کیا سنت ہے اور دیگر ساری چیزوں کی کیا سنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا اخلاق کیا تھا؟ کیا معاملہ تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میری سنت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جنت میں ایک صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ میں یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت میں جانے کے لیے کیا تیاری کیے ہو؟ بتاؤ۔ جانا تو چاہ رہے ہو لیکن جانے سے پہلے تیاری چاہیے، اور اگر تیاری نہیں ہے تو بیکار کی بات ہے، بیوقوفی والی بات ہے۔ قیامت جان رہے ہو کتنا ہولناک منظر ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، قبر کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، پل صراط کا معاملہ، بہت ساری چیزیں، تیاری ہونی چاہیے۔ کیا تیاری کیوں؟ کہ زیادہ تیاری میرے پاس تو نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ تیاری میرے پاس نہیں ہے، نہ زیادہ روزہ ہے، نہ زیادہ حج ہے، نہ زیادہ زکوٰۃ ہے، نہ زیادہ نماز ہے۔ ہاں ایک چیز میرے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ کہ میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ۔ کیا یہ بات ہے؟
کہ جاؤ ماں المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ تم کو سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا، تمہارا حشر، تمہارا ٹھکانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، سچی محبت کیجئے، اور سچی محبت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کی بات مانیے۔ جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ نہیں چلیے گا، ان کے طریقے کو اپنائیے گا نہیں ہیں، آپ محبت رسول کو نہ پا سکتے ہیں اور نہ اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی آپ کو چہیتا نہیں بنائے گا، اللہ کا چہیتا بننا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور حدیث رسول کا فیصلہ ہے۔ بہت ساری آیات اور بہت ساری حدیثیں ہیں اس ضمن میں، کوشش کیجئے کہ محمد کی بات مانیے۔ ہیں وہ صرف نعرہ لگا دینے سے بہت لمبی چوری بحث ہو جائے گی، بس کوشش یہ کیجئے کہ سنت رسول کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، سب سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، عمر فاروق نے کہا تھا سب سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اپنی جان کو چھوڑ کے۔ کہا نہیں، ابھی پکے مسلمان نہیں ہوئے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو کہا اپنی جان، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تب عمر فاروق نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، ماں باپ کا کتنا احسان ہوتا ہے، کتنا احسان ہوتا ہے، اللہ کا، رسول کا، پھر ماں باپ کا۔ ماں باپ میں ماں کا درجہ 3 گنا ہے، 3 درجہ زیادہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سب سے زیادہ وہ۔ تو کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے زیادہ محبوب میں ہونا چاہوں تمہارے والدین سے، بچوں سے۔ بچوں کے لیے کیا نہیں کرتا ہے آدمی، حلال حرام کی تمیز نہیں، نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، بینک بیلنس کرنے کے لیے، کوٹھی مکان بنانے کے لیے، زمین جائیداد خریدنے کے لیے، سود کا کاروبار، دھوکہ فراڈ، غیبت چغلخوری، سب بال بچوں کے لیے۔ جائیے گا تو کیا لے کے جائیے گا، کیا لے کے جانا ہے؟ تنہا آئے ہیں اور تنہا جانا ہے۔ آئے تھے تو کپڑا دوسرے نے پہنایا تھا، ننگے تھے، جائیے گا پھر بھی ننگے کپڑا دوسرا پہنائے گا، نہ پہن سکتے ہیں۔ بچپن کتنا بڑا آدمی ہے، چودھری ہے، سنتری ہے، منتری ہے، چھوٹا سا بچہ، دوسرے نے کپڑا پہنایا، جائیے گا دوسرا پہنائے گا۔ یاد کیجئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک کی بات نہیں مانیے گا، ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کیجیے گا، اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا، اللہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہوگی الہ العالمین ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بخشے، جب تک زندہ رکھے الہ العالمین عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ فرمائے تو عقیدہ توحید کے اوپر اور سنت رسول کے اوپر خاتمہ فرمائیں۔